آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے ان کا تعلق سیاست سے ہے، لیکن ساتھ ساتھ سماجی کاموں میں بھی بہت پیش رہتے ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک پولیٹیشین سے زیادہ ایک سوشل ورکر ہیں تو یہ بات غلط نہ ہوگی. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. کراچی کے ایک علاقے ڈیفنس اور کلفٹن یعنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے جو کہ NA-247 جو عارف الوی صاحب کے صدر منتخب ہو جانے کی وجہ سے خالی ہوئی تھی، اس پر الیکشن لڑ کر جیتے اور کامیاب ہوئے اس سیٹ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آفتاب صدیقی صاحب. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ سر. ایک تو رمضان کی بہت بہت مبارکباد، اب تو دوسرا عشرہ بھی رخصت ہو رہا ہے. کیا سر شیڈیول رہتا ہے، کیسے گزر رہے ہیں رمضان المبارک؟ یہ رمضان تو بہت مختلف گزر رہے ہیں اور سبھی کے ظاہر ہے جو کرونا وائرس کا جو پینڈیمک ہے اس کے حوالے سے ہم سارا دنیا، پاکستان، ہمارا شہر، میری کانسٹیٹوئنسی سب متاثر ہیں. اور اس دفعہ روٹین بہت چینج ہے. پہلے ہم تراویح مسجدوں میں پڑھتے تھے، آج تراویح گھر میں پڑھ رہے ہیں. تو تمام لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہے، لائف سلو ہو گئی ہے، ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں. اور آنے والے وقت میں ہمیں اسی اسٹائل میں اسی پینڈیمک کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا، کیونکہ ابھی تو اس کی کوئی دوائی، کوئی ویکسین تو ایجاد ہونے نہیں جا رہی، اس میں ٹائم لگے گا. تو سر آپ کی تو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ فیملی کو ٹائم دینے والے شخص ہیں. یعنی مجھے تو لگتا ہے پہلے بھی رمضانوں میں آپ افطار، سحری سب گھر پہ کیا کرتے ہوں گے، بلکہ یہ رمضان تھوڑے سے چینج ہوں گے، خاص طور پہ پچھلے 2 رمضان. بالکل. پہلے تو جب میں MNA نہیں بنا تھا اس سے پہلے تو ٹائم فیملی کا ٹائم زیادہ ہوتا تھا، مگر جب سے میں MNA بنا یہ 2nd رمضان ہے. اور لاسٹ ایئر تو بڑی ایکٹیویٹیز گزری ہیں، افطار میرے گھر پہ بھی اور لوگوں کے ورکرز کے سب کے ساتھ ہوتا تھا. اس سال وہ تو صورتحال نہیں ہے. اس سال جو زیادہ ٹائم گزر رہا ہے وہ راشن کے مینجمنٹ میں گزر رہا ہے. الحمدللہ میں نے میرے جو MPs ہیں ہم سب نے مل کے 40,000 راشن ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں، جس پہ 13,000 راشن ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں میرے MP رمضان گھاچی صاحب نے، اور 27,000 میں کل شام تک 27,000 راشن ڈسٹریبیوٹ کر چکا ہوں. 40,000 فیملیز کو یہ راشن گیا ہے. 40,000 کے پیچھے ہر فیملی کے پیچھے 5 سے 6 لوگ ہیں، تو 2 سے 2.25 لاکھ افراد کو ہم راشن دے چکے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 52-53,000 ہم نے کھانے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، افطاری بھی اور کھانے بھی. تو اس کی جو مینجمنٹ ہے، اس کی جو کلیکشن ہے، اس کا راشن کو جو ارینج کرنا پڑتا ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ یہ کہ راشن ہم ایسے جا کے نہیں بانٹ دیتے. راشن کے لیے ہمارے وارڈ سے جو ہماری ٹائیگر فورس ہے وہ لسٹیں بھیجتی ہے، یہ دیکھ کے کون مستحق ہے. پھر میرے پاس جو راشن ڈسٹریبیوشن سیل ہے وہاں پہ ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں. کل تک ہمارے پاس 35,000 اپلیکیشنز آئی تھی، 27,700 ہم نے ویریفائی کی تھی اور 27,000 تک راشن ہم دے چکے ہیں. اب یہ ہمارا آخری جو ہم نے پلان کیا تھا 25 رمضان تک ہم جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. تو اگلے 8-10 دن میں 8 سے 10,000 راشن، اور جو ہمارا ٹارگٹ تھا 50,000 کا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں. یہ تقریباً 9 کروڑ روپے کا راشن ہے جو میں، میرے MP رمضان گھاچی، خرم شیخ زمان اور شہزاد قریشی، ہم چاروں نے مل کے اپنے فرینڈز، فیملیز کے ساتھ یہ ہم نے ارینج کیا ہے. اور اس پہ بڑا سکون بھی ملتا ہے رات کو جب میسیجز آتے ہیں لوگوں کے اور دعائیں دیتی ہیں کہ مستحق اور سفید پوش لوگوں کے گھروں پہ یہ راشن جا رہا ہے. آپ تو خود گواہ ہیں، آپ نے میرے ساتھ پروگرام کیا تھا جا کے کہ کس طرح ہم لوگوں نے گھروں پہ جا کے کیا. بہت زبردست ٹیم ہماری یہ کام کر رہی ہے جو ویریفیکیشن. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا تو چند گھروں میں ہی بار بار راشن دے دیا جاتا ہے، جس طرح ہم پہلے دیکھا کرتے تھے نا کہ شادیوں میں کبھی چھوارے تقسیم ہو رہے ہوتے تھے تو کچھ بچے ہوتے تھے جو ہر طرف سے گھوم کے آتے تھے اور چھوارے تقسیم کرنے والوں سے چھوارے لے کے چلے جاتے تھے. نہیں، آپ میں ایسے بھی لوگ رہ جاتے تھے جو بیچارے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے تھے. اچھا، میرے پاس سے جو راشن گیا ہے NA-247 میں، ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہے جو ہم نے بنا لیا تھا. اس سافٹ ویئر کے تھرو ہم جو ہے نا چیک کر لیتے ہیں کہ ڈپلیکیشن تو نہیں ہو رہی ہے. اور جو ڈیٹا جو 20 لوگ جو ہمارے یہاں جو کام کر رہے ہیں، جس میں سے 8 لوگ تو کالز پہ ہوتے ہیں، 8 لوگ جو ہے نا مستقل وہ فیڈنگ کے اوپر ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے ڈپلیکیشن. تو ڈپلیکیشن کیونکہ ہم کیونکہ اس ٹائپ کے بچوں کی کمی آج بھی کمی نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں، اسی طرح بہت کچھ ہوا. میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں سر، یا ہم نے سوشل میڈیا پہ ایسی پکچر دیکھی یا ویڈیوز دیکھی جس میں باقاعدہ ایک گھر میں کئی من آٹا اور یہ تمام چیزیں
ذخیرہ کر لی گئی ہیں اور اب وہ بازار میں نکلتے ہیں بیچنے کے لیے. آپ وجہ کہہ رہے ہیں ایسے افراد کی جو تعداد ہوگی 5-7% ہوگی. اب اس 5-7% کے لیے ہم 90% لوگوں کو مطلب اگنور نہیں کر سکتے. ہمارا سسٹم بہت ڈفرینٹ ہے. ہم نے تو اپنے سافٹ ویئر کے تھرو اس کو کنٹرول کیا ہے, تو ڈپلیکیشن الحمدللہ نہیں ہے ہماری, ہے نا. اور یہ راشن بھی آپ جو ہم رمضان میں دے رہے ہیں 11 آئٹم دے رہے ہیں اس میں نا, تو بیسن بھی ہے, نمک بھی ہے, مرچیں, گھی, آئل, چاول, آٹا, دالیں, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک ڈفرینٹ اس دفعہ رمضان تھے اس حوالے سے. اچھا, کافی ڈفرینٹ گزر رہے ہیں سر. رمضان کے ساتھ ساتھ فیملی کو کتنی شکایت رہتی ہے آپ سے, خاص طور پہ بھابھی کو کتنی شکایت رہتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور آپ اب بھی جو ہیں وہ گھر پہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں؟ میری وائف اور میری فیملی جو ہے چیریٹی میں میرے ساتھ بہت زیادہ کھڑے ہوتے ہیں. اتنا پولیٹکس میں شاید نہیں ہوتے جتنا چیریٹی کے لیے ہوتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ مطلب جو ہم کام کر رہے ہیں ان کی بھی سپورٹ ہوتی ہے. اور جب الیکشن لڑ رہا تھا تو اس وقت میں نے آبویسلی اپنی فیملی سے, اپنے دوستوں سے, اپنے آفس سے, سب سے اپروول پرمیشن کے ساتھ لیا تھا سب کو. تو یہ کہا تھا کہ بھئی دیکھیں اب ٹائم دینا ہے تو اب اپنے ملک کو ٹائم دینا ہے, اپنے شہر کو ٹائم دینا ہے. میرا بڑا خاصا کنسرن کراچی کے حوالے سے رہا ہے. کراچی کی جو صورتحال ہے آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کراچی جس وقت لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا, پیپلز پارٹی نے, سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا, ہم نے اپریشیٹ کیا کہ بھئی آپ نے انیشیٹو لیا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور مگر جو 17 مارچ کو جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں چیئرمین پیپلز پارٹی اور سی ایم صاحب نے ایڈریس کیا, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 20 سے 25 لاکھ افراد کو راشن دیا جائے گا. تو وہ آپ کے سامنے 2-4 لاکھ کو بھی راشن نہیں مل پایا. وہ گمنام راشن کا آج تک ہمیں نہیں پتہ چلا کہ اس راشن میں کیا تھا, کیڑے تھے, مکوڑے تھے. وہ تو سب نے دیکھا, سب ویڈیو دیکھی. پورا سندھ پریشان ہے, پورا کراچی پریشان ہے. اسی طرح ابھی میری جب پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی تو ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہوا ہے. ہم کراچی کے سارے ایم این ایز اور ایم پی ایس نے, ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کو اس کا رائٹ دیا جائے. کراچی میں اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے پانی کا. وہ پانی کا ہم نے ان سے بات کی ہے کہ آپ سندھ گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. K4 کا منصوبہ 2007 سے 8 سے شروع ہوا اور آج تک نہیں ہو پایا. مختلف پروگرام نے, آپ نے بھی سب سے زیادہ اس K4 کو اٹھایا ہے, اور ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے نا اس کا فیلئر ہے. تو کراچی کے ساتھ تو ویسے بھی انہوں نے بہت زیادہ ناانصافیاں ہوئی ہیں. نہ کراچی کی صفائی کا نظام ہے. 18 امینڈمنٹس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے نا صوبوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور صوبوں کو اپنے ریسورسز ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں, اپنی مطلب ڈپارٹمنٹ کو امپروو کرنا ہوتا ہے, امپاور کرنا ہوتا ہے. وہی تو سر, اور انہوں نے کیا امپاور تو انہوں نے اپنی منسٹری کو ضرور کیا, اپنی سی ایم ہاؤس کو ضرور کیا, اور سارے پاور جو ہے میئر سے لے کے بلدیات سے لے کے سب اپنے پاس رکھ لیے. سر اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید گورنر ہاؤس کو بہت پاورفل کیا جائے گا. اس پہ سر آپ سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے بھی, کیونکہ کچھ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں اور یہ تمام خبریں, اس پہ بات کریں گے. سر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان. کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی. ایم این اے ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی, رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جناب آفتاب صدیقی صاحب جو ہمارے ساتھ آج اس شو میں موجود ہیں. آفتاب بھائی, بریک سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ کچھ خبریں, کچھ رومرز, افواہیں کہہ لیں, یہ گردش کر رہی ہیں کہ شاید کچھ ایوانوں میں تبدیلی آنے والی ہے. خاص طور پہ اگر ہم سندھ کے حوالے سے بات کریں تو وفاق کا نمائندہ شاید تبدیل کر دیا جائے. کیا یہ بات نہیں؟ ایسا قطعاً نہیں ہے, بالکل نہیں. ریمرز ہیں, اور ریمرز کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. تو الحمدللہ گورنر ہمارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور پولیٹیکلی بھی اچھا کر رہے ہیں, سب کو لے کے بھی چل رہے ہیں, اور جو ان کی ذمہ داری ہے. زیادہ تر جب رومرز آئی ہیں 1-1.5 ہفتے تک تو وہ رومرز کی تردید ہوئی, اس کے بعد وہ سچ ثابت ہو گئی ہے. سر بڑے منسٹرز چینج ہوئے ہیں. فواد چودھری صاحب کی بات کی جائے, پھر دوست عاشق روان صاحبہ کی بات کی جائے, یا باقی لوگ. پہلے رومر اسد عمر صاحب کو جب ہٹایا گیا تو رومرز پہلے سے آ جاتی تھی, پھر تردید بھی ہوتی تھی. کسی منسٹر کا پورٹ فولیو تو کپتان کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کو کس جگہ کھلانا ہے. پورٹ فولیو تو ہو سکتا ہے, مگر یہ فیڈرل کے ریپرزنٹیٹیو ہیں گورنر صاحب, الحمدللہ بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے. ہم سب سارے ایم پی ایز اور پی ٹی آئی ہم سب مطمئن ہیں ان کی پرفارمنس سے. جس طرح شعبہ اطلاعات میں تبدیلی آئی ہیں سر, اسی طرح
گورنر ہاؤس میں بھی تبدیلی آنے نہیں، میرا نہیں خیال، اور میں بالکل آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور ایسا ہوتا تو ہمیں ضرور معلوم ہوتا، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، انہوں نے نیوٹرل رول پلے کیا ہے اور سب کو لے کے چلے ہیں، تمام اسٹیک ہولڈرز کو۔ اچھا سر، یہ بتائیں آپ کے حلقے میں خاص طور پہ پہلے پانی کا انتظام کیا گیا، کیونکہ آپ کا کافی، میں بتاتا چلوں، آفتاب صدیقی صاحب کا بڑا وسیع و عریض حلقہ ہے، اس سینس میں کہ جہاں پوش علاقے موجود ہیں وہیں سلطان آباد بھی ہے، وہیں جو آپ کا کماڑی اور اس طرف کا جو علاقہ جی اولڈ سٹی کافی ہے، رینچو لائن ہے، کھارادر گارڈن ہے، جوبلیز، نارائن پورہ، یہ سارے جو بڑے ایسے علاقے ہیں، اور ریٹیل اور ہول سیل ایریا بہت زیادہ ہے، بہت صبر، کراچی کی تقریباً 70-75% جو ہے ہول سیل مارکیٹ ہے میرے پاس ہے، میری کانسٹیٹوئنسی میں ہے۔ اس طرح سارے بینکس یہاں پہ ہیں، رینجرز کا ہیڈ کوارٹر ہے، گورنر ہاؤس ہے، سی ایم ہاؤس ہے، ہوٹل سارے بڑے ہیں، ڈیفینس کلفٹن ہے۔ تقریباً ہماری 5.5 لاکھ ووٹر کی جو ہے نا پاپولیشن ہے، ویسے تو ٹوٹل پاپولیشن تو 10 سے 11 لاکھ ہے۔ 2.5 ایم پی ایز میرے ساتھ ہیں، جو میرے 2.5 یعنی نارملی 2 ایم پی ایز ہوتے ہیں، نارملی 2 ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ 2.5 ہے، تو 4 یو سیز میرے ساتھ لگتی ہیں، اگر رمضان گھاچی صاحب کے 4 یو سی ان کی جو ہے نا شکور شاد کے ساتھ لگتی ہے، تو ایک بہت بڑا حلقہ ہے۔ میں مطلب پوری کوشش بھی کرتا ہوں تو حلقہ پورا کور نہیں کر پاتے ہم، تو اور آپ کو تو معلوم ہے مستقل آن گراؤنڈ ہوں جس دن سے الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں۔ سر مجھے ایک بات بتائیے گا، سر آپ جیسے اور بھی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اور ماشاءاللہ ایک نئی روایت اس طرح قائم ہوئی ہے کہ پہلے لوگ حکومتوں میں آ کے پیسے بنایا کرتے تھے، یعنی سوچتے حکومت میں اس لیے آتے تھے کہ وہ سوچتے تھے کہ بزنس کریں گے، یا یہ کہ کوئی اپنا جو انویسٹ کیا انہوں نے سیاست میں آنے کے لیے اس کو واپس ریکور کریں گے۔ لیکن آفتاب صدیقی صاحب جیسے چند لوگ ایسے بھی ہیں جو چیریٹی کرنے کے لیے سیاست میں آئے ہیں، یعنی خاص طور پہ اپنی فیملی کو، اپنے بزنس کے سے جڑے ہوئے لوگوں کو سب کو بتا گیا ہے کہ اب سیاست میں جا رہا ہوں، اب کچھ پاکستان کو دینے کا وقت ہے۔ سر کچھ لوگ آپ جیسے اور بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن پھر بھی جس طرح سے لوگوں نے سوچا ہوا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے برسر اقتدار آنے کے بعد بڑی تبدیلیاں آئیں گی، کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا، کسی شہر میں گندگی نہیں ہوگی، کسی گھر میں پانی کی قلت نہیں ہوگی، کہ کہیں خوراک کی قلت نہیں ہوگی، کوئی نوجوان بے روزگار نہیں رہے گا، سر ہوا کچھ بھی نہیں۔ سر کیا وجہ ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب اس بات کو سمجھیں کہ سیاست کو خدمت خلق کے لیے لینا ہے یا اپنے بزنس کے لیے بنانا ہے، وہ تو جیسا آپ نے خود کہا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب سے ہم اقتدار میں آئے 20 مہینے کے 21 مہینے ہمیں ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ 2 سال اب ہونے والے 3 مہینے رہتے ہیں، تو 70 یا 72 سال کا جو بگاڑ تھا وہ 20-21 مہینے میں نہیں صحیح ہو سکتا۔ ایک دوسرا یہ کہ 18 امینڈمنٹس کے بعد یہ ساری جو رسپانسبلٹیز ہیں یہ صوبوں کی ہیں۔ صوبہ نے پانی ارینج کرنا ہے، صوبہ نے سیوریج کا سسٹم ارینج کرنا ہے، صوبوں نے کارپیٹنگ کرنی ہے، روڈ بنانی ہے، صفائیاں کرنی ہے، سینیٹیشن کرنی ہے، صوبوں نے اپنے ریسورسز جنریٹ کرنے ہیں، صوبوں نے اپنے عوام کے خدمت خلق کا کام کرنا ہے، ہیلتھ ایجوکیشن سب صوبوں کے پاس چلے گئے 18 امینڈمنٹ کے بعد۔ اسی لیے ہمارا اس وقت بڑا سیریس کنسرن ہے، اور ہم کراچی کے ایم این اے اور ایم پی ایس تو کہ کراچی میں جو صورتحال ہے، سندھ گورنمنٹ نے کراچی کو اس کا حق نہیں دیا۔ جس طرح سندھ صوبوں کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت پیسے ملتے ہیں، وہ پی ایف سی ایوارڈ کے تحت شہروں کو اور ڈسٹرکٹ تک جانے چاہیے، جو نہیں ہوا۔ اور اس کے اگینسٹ کیا ہوا کہ آپ نے جو بلدیات کے جتنی پاور تھی وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لی۔ کراچی واٹر سیوریج بورڈ آپ کے پاس، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ آپ کے پاس آ گئی، موٹر وہیکل ٹیکس آپ کے پاس چلے گیا، سب کچھ آپ نے کیا، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ تباہ برباد، پولیٹیسائز ہو گیا۔ آپ پولیس آپ کی پولیٹیسائز ہے، ڈپارٹمنٹ سارے آپ کے پولیٹیسائز ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پرفارمنس ہے نہیں۔ یہ سر پاکستان تحریک انصاف کیا 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ نہیں، ختم نہیں کرنا چاہتے، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل چیز ہے، ہم اس پہ امینڈمنٹ چاہتے ہیں۔ ہم کیا امینڈمنٹ چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوبے خود مختار تو ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ریسورسز بھی ڈیولپ کریں، اور فیڈرل کی انوالومنٹ اس حد تک ہو کہ ہیلتھ ایجوکیشن جو بیسک چیزیں ہیں نا اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ 18 امینڈمنٹ کو کیسے امینڈ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صوبوں سے جو ٹیکس وغیرہ یا چیزیں جو حاصل ہوتی ہیں اس میں سے وفاق کو کتنے فیصد رکھنا چاہیے اور کتنے فیصد صوبوں کو واپس تقسیم دیکھیں اس وقت جو ٹوٹل ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے، کلیکشن ہوتی ہے، اس کا 60% این ایف سی کے تحت صوبوں کو چلے جاتا ہے۔ اب 40% میں جو وفاق کے پاس رہ جاتا ہے اس میں ڈیٹ سروسنگ ہے جو کہ ایک بہت بڑا 26-27% کا نمبر ہے، پھر ڈیفینس ہے،
ڈیفنس کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہے، ایکسپینڈیچر ہے. تو جب وفاق اپنا بجٹ شروع کرتا ہے تو اس سال ہم نے 3.2 ٹریلین 3200 ارب کے خسارے کے ساتھ، اور جبکہ ایکسپیکٹڈ ہمارا تھا کلیکشن 5.5 ٹریلین. اب یہ کووڈ-19 کے بعد تو وہ کوئی 30-35% کلیکشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنا بڑا ریلیف بھی دیا ہے، بزنس بند ہے. جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ کراچی کی معیشت کو پیرالائز کر دیا سندھ گورنمنٹ نے، اس کی وجہ یہی ہے. کل کو یہ رو رہے ہوں گے کہ ہمیں جو ہے نا ہمارا حق نہیں ملا. NFC جو ہے وہ پرسنٹیج کے حساب سے ہوتی ہے. جب کلیکشن کم ہوگی تو پرسنٹیج بھی ان کو کم جائے گی. تو سارے صوبوں کے ساتھ یہی ہوگا. تو پہلا جب پرائم منسٹر کا پہلے دن سے تھا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا ساری احتیاطی تدابیر ختم کر دیں، نہیں، آپ نے مارکیٹس کو ٹائم کے حساب سے کھولنا ہے. کسی کو صبح 6 سے دوپہر 12 بجے تک، کسی کو 9 سے 3 بجے تک، 12 سے 5 بجے تک، اس طرح کا سسٹم بنانا ہے اور اس کو سختی کے ساتھ عمل کرنا. آج بھی زینب مارکیٹ اور 15 مارکیٹیں سیل کی گئی ہیں اس لیے کہ SOPs کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی. سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے وفاق کے کہنے کی وجہ سے اور تاجروں کے دباؤ کی وجہ سے ہم نے مارکیٹیں تو کھول دیں. اب اگر اس وبا میں اضافہ ہوتا ہے جس طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ SOPs کو فالو نہیں کیا گیا تو اضافہ ہوگا، تو وہ کہتے ہیں جی پھر اس کا ذمہ دار جو ہے نا تاجر حضرات بھی ہوں گے اور وفاقی سر مجھے سندھ گورنمنٹ یہ بتا دے، ایک نوکری پیشہ آدمی جو ڈیلی ویجر کا آدمی ہے، اس کی تنخواہ بند ہو گئی، ڈیلی ویجز ختم ہو گئی، نوکریاں ختم ہو گئی ہے، وہ لاک ڈاؤن ہو گیا، وہ اپنے ایک گھر میں ایک کمرہ 1.5 کمرے میں جو ہے نا 8 لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ گلیاں اس کے 3 سے 4 فٹ 5 فٹ کی گلیاں ہیں، اس گلیوں میں بچے کھیل رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کراچی، اسپیشلی کراچی کو دیکھیں تو کراچی کا جو لاک ڈاؤن تھا وہ دکانوں کی بندش کی حد تک تھا یا انڈسٹری کو بند کر دیا گیا تھا. 40-45% جو کچی آبادیاں ہیں، آپ چلیں، میرے پاس تو بہت کچی آبادیاں، کہیں کسی قسم کا لاک ڈاؤن نہیں تھا. ہم نے لاک ڈاؤن میں اگر نرمی کی ہے یا سافٹ لاک ڈاؤن کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کی جائیں گی. احتیاطی تدابیر پوری اختیار کی جائیں گی. ذمہ داری اوبیسلی گورنمنٹ کی ہوگی، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، پروونشل گورنمنٹ ہو، سندھ گورنمنٹ ہو. ہم نے احتیاط کروانی ہے. یہ اس کا مقصد نہیں کہ سافٹ لاک ڈاؤن کا اناؤنسمنٹ کیا پرائم منسٹر نے اور تو آپ نے سب کچھ جو ہے نا اوپن چھوڑ دیا. آپ کے پہلے اتنی پولیس ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی کراچی میں جتنے آپ نے لاک ڈاؤن کے وقت جو ہے نا سارے ناکے آپ نے کر دیے اور کوئی لاجیکل نہیں تھے. آپ نے گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک ٹریک کھول دیا ہے، ٹریفک جیم ہے. آج بھی ابھی میں آ رہا تھا آپ کے، میں SIUT سے آ رہا ہوں، تو نارملی پچھلے دنوں ہمیں عادت پڑ گئی تھی 15 منٹ 20 منٹ میں ہم سب جگہ چلے جاتے تھے. آج جو 35 منٹ مجھے لگے، ٹریفک بہت زیادہ تھی، جگہ جگہ پولیس کھڑی ہوئی تھی. مگر مجھے ایک بات ہی بتائیں، میں سب سے جو میرے مہمان آتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پوسٹ لاک ڈاؤن یا پوسٹ کووڈ سینیریو جو کراچی کا ہے، کیا یہ زندگی بہتر ہے اس زندگی سے جو بہت فاسٹ کمرشل زندگی، ٹرانسپورٹ، رش، یہ وہ، اس کے ساتھ جو 22-23 مارچ سے پہلے کی زندگی تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ یہ زندگی بہتر ہے. یہ ایک قدرت سے نزدیک نہیں ہے، انسان گھر والوں سے نزدیک ہو گیا ہے، انسان دیکھیں اپنے انسانوں سے نزدیک ہو گیا ہے. امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ روزگار. کہ اگر انسان کو روزگار مل رہا ہے اس کے بعد اپنے رشتہ داروں سے قریب ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. روزگار نہیں ہے، صحت بہتر ہو گئی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب بالکل قطعا نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ ہاسپٹل میں جو ایڈمیشنز تھے وہ کم ہو گئے ہیں. دیکھیں آپ بالکل اس بات پہ ایگری نہیں کرتا. یہ ایک آرٹیفیشل لائف ہو گئی ہے، مگر جب تک کہ اس کا علاج دریافت نہیں ہوتا ہمیں جینا سیکھنا ہوگا اس کووڈ کے ساتھ. یہ تو زیادہ نیچرل لائف نہیں ہے، گھر میں زیادہ رہنا. بغیر روزگار کے کیسے ہوگا؟ لوگ بھیک مانگیں گے، لوگ کہاں سے راشن لائیں گے، کہاں سے کھانا لائیں گے؟ ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جن کا بینک بیلنس اچھا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، فیملیز کے لیے صحیح ہے. بزنس ٹوٹل بند ہو چکا ہے، آپ کی انڈسٹری رک گئی ہے، آپ کی ایکسپورٹ رک گئی ہے. ایکسپورٹ کی وجہ سے آپ کے ڈالر انفلو کم ہو جائے گا، آپ کی ریمیٹنسز کم ہونے جا رہی ہیں کیونکہ مڈل ایسٹ سے لوگوں کو فارغ کر دیا گیا ہے. آنے والا وقت خاصا سخت اور تکلیف دہ ہوگا، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا. اور یہ بالکل میں اپنے ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اور ہم نے اس کووڈ کے حساب سے رہنا سیکھنا ہے، کیونکہ یہ ابھی اگلے 1-8 سال تک ختم ہونے نہیں جا رہا جب تک ویکسین نہ ہو جائے. تو آپ لوگوں سے میری بڑی التماس ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ہر آدمی نے ماسک پہننا ہے. میں یہاں پہ ماسک نہیں پہنا ہوا مگر کیونکہ یہاں کے ماحول ایسا ہے، ماسک جیب میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سینیٹائزر جو ہے نا جیب میں لے کے
चल रहे आपने होते देखा हैं। होगा बड़ी सोशल जी जी बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और बहुत कुछ जगहों पर अगर मुमकिन नहीं है तो आपने मास्क और हैंड सैनिटाइज ज़रूर करने हैं। और दूसरा ये कि देखें डॉक्टर साहब, हमने ये भी समझना है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लॉन्ग टर्म या तो मुझे हमें सिंध गवर्नमेंट बता दे 1 महीने के लिए लॉकडाउन करना है, लोग घरों पे बैठ जाएंगे, 1.5 महीने के करना है, लोग बैठ जाएंगे, कर्फ्यू लगा दी है, मगर कितने अरसे कर सकते हैं आप इसको पॉलिटिकल स्कोरिंग के तौर पर ले रहे हैं, आप पॉलिटिसाइज आपने इस चीज़ को कर दिया है। आपको खड़ा होना है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इस पाकिस्तान को मैनेज करना, इस पाकिस्तान की माशी हालात को मैनेज करना। आखिर में हमने पैसे तो फेडरल गवर्नमेंट से लेने होते हैं। आपने सियासत की, आपने मास्क पे सियासत की, आपने पीपीई पे सियासत की, आपने कहा जी किट सही नहीं है, मालूम वही किट सही निकली है, और ये तो एनडीएमए के थ्रू जो है ना मैनेज किया जा रहा है। आपने हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको पॉलिटिसाइज कर दिया। वो ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है, और हम खुद मुतक़िद हैं उन हॉस्पिटल्स के भी, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स के भी, हम खुद उनके साथ खड़े होते हैं। तो आपने उनको भी गंदा करने की कोशिश की है। बिल्कुल। ये जो ख़ास तौर पे राशन वाली जो आपने चैरिटी जो मैनेज की है, तकरीबन 50,000 राशन कब तक डिलीवर कर दिए जाएंगे लोगों को? डॉक्टर साहब 40,000 तो हम कर चुके हैं, और 10,000 जो हमारा बैलेंस है, जो टारगेट जिस तरह आपको भी पहले भी आप मेरे पास आए थे प्रोग्राम किया था, तो 10,000 अगले ये 25-26 रमज़ान तक हम कर देंगे, तो ये 50,000। इसके अलावा आपको मालूम है कि ये रमज़ान से पहले ही हम 2 सस्ते तंदूर चला रहे थे। ये तंदूर जो है डॉक्टर आरिफ अलवी, समर अली खान, सादिया आगा वगैरह, फिरदौस शमी वगैरह पहले चलाते थे, वो उसको मैंने फिर टेकअप कर लिया खुद। और एक शीरी जीना में और ये हिजरत कॉलोनी में 5 रुपये में 2 रोटी दाल ये हम दे रहे होते हैं। ये सस्ते 5 रुपये में 2 रोटी और दाल, और रोटी का साइज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा साइज़ है, तो लोग खुश हैं। इसी तरह जो है आपको तो मालूम है कि आरओ प्लांट मैंने लगाए, एक अपर गिजी में लगाए, एक हिजरत कॉलोनी में, क्योंकि पानी पे ड्रिंकिंग वाटर का इशू है, और पानी के ऊपर तो आप खुद आपने बड़े प्रोग्राम किए, और पानी के ऊपर सिविल राइट्स इस कराची शहर में होंगे अगर सिंध गवर्नमेंट ने इस पानी के मसले को हल नहीं किया। तो इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो हम कर रहे हैं, राशन है, राशन के अलावा डेली बेसिस पे खाने तक अपने हल्के में आप पानी बढ़वा पाए या नहीं, मुझे ये बताएं। एमडी बॉर्डर बोर्ड से कई दफा आपकी मुलाकात हुई? जी हम मुलाकात भी हुई, मीटिंग्स भी हुई, फिर हमने प्रोटेस्ट किया था 14 कारगर साबित हुई कोई मुलाकात? 14 जून 2019 को हमने प्रोटेस्ट भी किया था। जिस वक्त मेरा इलेक्शन हो रहा था उस वक्त 1.5 MGD वाटर आता था। जी सर। और सारे, क्योंकि मेरा बाई इलेक्शन था तो वो 1.5 महीने में ये क्राइसिस का खड़ा हो गया था कि पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई, पानी कम हो गया। बहरहाल इस वक्त जो हमारे पास एवरेज पानी आ रहा है 5 MGD आ रहा है, और जो 7 MGD का इनका एग्रीमेंट है DHA के साथ, कैंटोनमेंट के साथ, तो 7 MGD कभी कभार हार्डली महीने में एक आध दफ़ा आ जाता है, 6 साढ़े 6 एवरेज जो है 5 साढ़े 5 हमें मिल जाता है, 5 साढ़े 5 मिल जाता है सर, मिल जाता है, मगर हमारी रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा है। इसके लिए जो DHA के साथ हमारी निगाह बातचीत चली है, और जो निगाह और हतमी उसमें है, तो डिसैलिनेशन प्लांट जो है DHA लगाने जा रहा है 5 MGD का, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे RFP इसकी आ गई है अखबार में, उसका टेक्निकल इवेल्यूशन हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है DHA ये फाइनलाइज कर देगा, और जब 5 MGD का फर्स्ट फेज़ है और 5 MGD का इसके बाद सेकंड फेज़ होगा, जो DHA की रिक्वायरमेंट है वो 14-15 MGD रिक्वायरमेंट है, वो उससे हमारी पूरी हो जाएगी। तो ये कार खैर में तो देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जैसे क्लिनिक्स हैं, वो क्लिनिक्स को मैं स्पॉन्सर करता हूँ, मगर मैंने आप बताता नहीं हूँ, तो जाहिर है कि बताने वाली बात नहीं है। अब रमज़ान है, आपने पूछा है, तो कुछ हैं हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं जिनको हम जो है ना मतलब परमानेंट बेसिस पे उनको फंडिंग कर रहा होता है। माशाल्लाह। आफ्ताब भाई, आप ये बताएं कि आगे क्या प्लान है कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से भी और सियासत के हवाले से? सियासत से ज़्यादा तो खिदमत खल्क का इरादा है। अच्छा। सियासत तो खुद ब खुद हो ही जाती है, और सियासत तो ज़ाहिर है। सर वैसे आप बेहतर नहीं समझते कि MNA से ज़्यादा खिदमत खल्क मिनिस्टर बन के की जा सकती है? नहीं ज़्यादा मौके होते हैं। देखिए, इसके लिए वैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, विल की ज़रूरत होती है। अगर अल्लाह ताला ने आपको वो दिल दिया है तो वो आप कहीं पे भी हो, किसी जगह भी हो, तो वो कर सकते हैं। मेरा भी जो इरादा है, देखें ये जो कोविड का मामला है, कोविड-19 का, ये अभी ख़त्म तो नहीं होने जा रहा। इसमें महीने भी लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं। और जो हम अभी इस वक्त राशन डिस्ट्रीब्यूशन और खाने के डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, और जो 40,000 हम कर चुके हैं, इंशाल्लाह 10,000 और करने वाले हैं, ये इसके बाद फिर गैप आ जाएगा। तो मेरा इरादा है कि जो मैंने वेरिफिकेशंस की हुई है, इस वक्त हमारे पास 27,000 लोगों की वेरिफिकेशन हो चुकी है। नहीं,
اس کو ہم ایک پورٹل بنا رہا ہوں اڈاپٹ اے فیملی کا، کہ اڈاپٹ اے فیملی کا ایک پورٹل ہوگا، اس کے اوپر ہمارا یہ سارا ڈیٹا انٹری ہو جائے گی، اور اگر آپ کسی کو جیسا جب آپ کو پتا چلے کہ کسی فیملی کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، اس پورٹل پہ جائیں، اپنے آپ کو رجسٹر کریں، ونڈوز آپ کے سامنے کھل جائیں گی. آپ راشن دینا چاہتے ہیں، آپ کیش دینا چاہتے ہیں تو بائکیا یا ٹی سی ایس کے تھرو وہ ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں. راشن دینا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیلیٹی کارپوریشن کے تھرو، اسی طرح ہیلتھ سروسز میں ہے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اس پورٹل پہ نا ساری کالونیز جو میری کانسٹیٹوئنسی کے غریب علاقے ہیں جہاں پہ ہم نے ویریفائی کر لیا کہ یہ مستحق لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ان کا سب کا ڈیٹا ہوگا. اگر آپ جانا چاہیں سلطان آباد، آپ ہجرت کالونی، گارڈن، کھارادر، رینچو لائن، ہجرت کالونی، پنجاب کالونی، تو وہ آپ کے سامنے کھل جائیں گے. اس میں آپ کے تمام فیملیز کے ڈیٹیلز آ جائے گی. اس فیملی کے نمبر آف فیملی ممبر بھی آ جائیں گے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، جو بھی ساری ڈیٹیل آ جائے گی. تو یہ ایک میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد اس کو میں لانچ کروں، تاکہ جو پرابلم ہے نا اس کو ایک ایک فیملی کو اگر ایک ایک آدمی اڈاپٹ کر لے، یا ایک آدمی منیمم 3000 کی وہ اسپانسرشپ ہوگی، ایک آدمی کوئی بھی ایک فیملی جو ہے نا 4 5 6 فیملی کو بھی اڈاپٹ کر سکتی ہے. اس سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا لوڈ اور آسانیاں ہو جائیں گی، اور جو آدمی اڈاپٹ کرنا چاہے گا اس کا ڈائریکٹ ایکسس ہوگا اس فیملی کے ساتھ. تو بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے اس فیملی کو سپورٹ کریں. تو یہ میرا. اچھا آفتاب بھائی، چلیں آپ اپنے حلقے میں نظر آتے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے جو پی ایس کے حلقے ہیں، خرم شیر زمان، شہزاد قریشی، رمضان گھانچی، بڑے زبردست کام کر رہے ہیں. یہ لوگ سر سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں. باقی حلقوں کا کیا کہنا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہوں گا کہ اس کووڈ-19 بڑے حلقے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو نام بھی لے دوں. جو لوگ آپ کے جو لوگ ہیں وہ سیلف کوارنٹائن میں جو گئے ہیں تو مال باہر نکل کے ہی نہیں آ رہے سر. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو میں نے خود بھی دیکھا اپنے ایم این ایس کے ساتھ بھی، کہ ہم نے خود بھی میں نے کافی ہیلپ کی ہے سب لوگوں کی. ہماری سارے ایم این ایس اور ایم پی ایس آن گراؤنڈ ہے، اور یہ بڑا سارے نہیں ہیں سر، میجورٹی کہہ لیں. دیکھیں کچھ تو کسی ایج فیکٹر بھی ہو سکتا ہے، 65 66 ایئرس کا اگر کوئی ہے تو وہ کسی دوسری طرح ہیلپ کر ہوگا، مگر میجورٹی آن گراؤنڈ ہے. اچھا، میجورٹی آن گراؤنڈ ہے. اور پی ٹی آئی نے کل سر ہم دیکھ رہے تھے پی آئی بی کا علاقہ تھا یا کون سا تھا، وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ شکایت کر رہے تھے کہ ایم پی ایس کا نہیں پتا، آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس ہیں، ایم این ایس کا نہیں پتا. عامر لیاقت حسین صاحب کی کانسٹیٹوئنسی ہے، کہہ رہے ہیں جی ان کا نہیں پتا. آپ مجھے دیکھتے ہیں نا، میں ایک ایگزامپل جیسا آپ خود بھی کہہ رہے ہیں، میرے حلقوں میں بھی کہیں جائیں گے نا، میں جیسے صدر نہیں جا پاتا ہوں، کچھ فلیٹس ہیں، بلڈنگس ہیں، وہاں نہیں جا پاتے. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم نے حلقے میں موجود نہیں ہے. سارا میڈیا، سارا پاکستان گواہ ہے کہ آن گراؤنڈ ہوں، ٹھیک ہے. تو بہت سارے حلقے جو جگہوں پہ نا نہیں جا پاتے. آپ کیمرہ لے کے جائیں، ابھی پوچھے کسی ایک وارڈ میں، ایسا وارڈ بھی ہو سکتا ہے جہاں نہیں گیا ہوں گا. کینٹ اسٹیشن کے علاقہ ہے، وہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پوش علاقے بھی ہیں، مڈل کلاس بھی ہیں، وہاں پہ نہیں گئے ہوں گے. تو اس کا مطلب نہیں ہے. دیکھیں اوور آل آپ نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کو کور کرنا ہوتا ہے. اب ایم این اے یا ایم پی اے کا کام دیکھیں، ڈھکن لگانا نہیں ہے، پانی کا مسئلہ حل کرنا نہیں ہے. وہ لیجسلیٹر ہیں، انہیں لیجسلیشن کرنی ہے، مگر کیونکہ صوبے پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سارا لوڈ، اور پھر بلدیات ہماری پرفارم نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے لوڈ ایم پی اے اور ایم این اے کے اوپر آ گیا ہے. ہمارا جو کام ہے اسمبلی میں کام ہے، ہم نے بل لانا ہوتا ہے، وہاں لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے. اس سے زیادہ اب ہمیں کیا ہوتا ہے کہ کانسٹیٹوئنسی کو دیکھنا ہوتا ہے. اس وقت ظاہر ہے میں اسمبلی میں نہیں گیا، اس لیے کہ ایک میری ایج بھی ہے، اور پھر یہ کورم کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں تھی. میں نے سمجھا کہ اس وقت جو میں کام کر رہا ہوں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسمبلی میں تو ظاہر ہے جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کس قسم کی اپوزیشن نے جو ہے نا، جبکہ ہم نے ریکوزیشن سندھ اسمبلی کے لیے بھی دی تھی. سندھ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا، پنجاب کو ہو رہا ہے، نیشنل اسمبلی ہو رہا ہے، سندھ نہیں ہو رہا. سندھ نرالا ہے بالکل، سندھ کو تو بالکل اڑ کے لگی ہوئی ہے ڈاکٹر. بالکل سر، وہ اصل میں 18ویں ترمیم کے بعد کنٹرول بھی تو اتنا نہیں رہا نا سر. جی بالکل، اس وجہ سے کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا. اچھا نہیں جی بالکل. دیکھیں ہم ایم این اے اور ایم پی ایس اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم فیڈرل سے ڈیمانڈ کریں گے. اور یہ گورنر رول کی نہیں گورنر رول کے مطلب میں تو پرسنلی، میرا پرسنل اوپینین نہیں ہے کہ ہم کو جانا چاہیے، مگر جو پارٹی کا ڈیسیجن ہوگا، جو پرائم منسٹر اس کے ساتھ پارٹی کی جانب سے سر بڑے دعوے کیے گئے کہ ہم سندھ حکومت گرا دیں گے، جو ڈیمانڈ کریں گے. لیکن ہم بغیر گورنر رول کے کس طریقے سے سندھ حکومت نہیں، دیکھیں گورنر رول کے حق میں تو ہم نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی تو ہمارے پرائم منسٹر کا یا پارٹی کا جو ڈیسیجن ہوگا، مگر پارٹی اس فیور میں نہیں ہے. ہم یہ ضرور ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں 149(4)
کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ آپ ان کو ایڈوائز کریں کہ جو کراچی کے ساتھ حیدرآباد کے ساتھ لاڑکانہ نواب شاہ گمبر سارے جو سندھ کی صورتحال ہے بہت تشویشناک ہے. کراچی اس لیے ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کہ کراچی میں سارا میڈیا موجود ہے, کراچی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, انڈسٹری یہاں پہ جو ہے جو کہ بند پڑی ہے پچھلے 2 مہینے سے, تو معیشت کو ویسے انہوں نے پیرالائز کر دی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آفتاب صاحب, آپ تشریف لائے. قرشی جامع شیریں کی جانب سے سر, یہ آپ بیٹھے تھے, تشریف رکھیں, یہ تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے, آپ کے ساتھ جائے گا. تھینک یو سر, تھینک یو.